السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 110 ہے۔ مشکل وہ لفظ ہوتا ہے جس کی معنی پر دلالت میں خفا خود لفظ کے سبب سے ہوتا ہے۔ اس کی مراد جاننے کے لیے غور و فکر اور قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ لفظ ایسا استعمال ہوا کہ اس خود لفظ کے اندر احتمالات تھے کہ یہاں کیا مراد ہے۔ مثال سے سمجھ آ جائے گی بات۔ مثلا قرآن پاک میں ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو آؤ تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 ہے۔ اس آیت میں لفظ انا مشکل ہے۔ مشکل یہ اردو والا مشکل نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے اصول فقہ کی، کیونکہ یہ لفظ دو معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر ایک آیت ہے انا یکون لی غلام، یہ مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہوگا، اس میں انا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس میں انا کا لفظ پہ فوکس ہے ہمارا۔ فاتو حرثکم انا شئتم، انا کا لفظ یہاں، انا کا لفظ کیفا یعنی کیسا کے معنی میں استعمال ہوا، اور آیت انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ اس میں یہ زکریا علیہ السلام نے کہا جب پھل دیکھے مریم کے پاس تو فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے پھل تمہارے پاس۔ اس میں انا جو ہے نا اینا یعنی کہاں سے کے معنی میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب یہاں فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ لفظ تو ہے خود قرآن پاک میں، یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہو گیا، تو یہاں انا سے مراد کیا ہے یہ واضح نہیں ہے، خفا پیدا ہوا۔ اب مجتہد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسے موقع پر غور کرتا ہے، ہمارے لیے آسانی کرتا ہے۔ اگر ہمیں صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی دے دیا جائے اٹھا کر، اب یہیں سے آپ ایک بات اور بھی نوٹ کریں گے کہ قرآن پاک کے ترجمے کافی نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو بازار سے جاؤ اور قرآن کا ترجمہ اٹھاؤ اور سمجھ لو قرآن اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک زبان ہی تو رکاوٹ ہے نا ہمارے درمیان اور قرآن کے درمیان، اللہ کے درمیان۔ ہمیں عربی نہیں آتی، عام آدمی یہ سمجھتا ہے یا اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے آج کل، تو جاؤ جا کے قرآن پاک لے لو اور تو اس کا ترجمہ اٹھاؤ اور پڑھو۔ تو بیچ میں مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، تو تمہیں دین غلط بتا رہے ہیں، ان سے چھٹی کرا دو، یہ بابے ہیں۔ تو اب یہاں اس آیت میں اندر اندازہ لگا کہ دیکھیں جو بھی مفسر یہاں ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرنے کے لیے شروع کرے گا نا، وہ نساء حکم اس کو تو ٹھیک ہے، عورتیں، حرسن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو آؤ، حرسکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، شئتم کا ترجمہ بھی جہاں تم چاہو۔ اب انا کا ترجمہ کیا کرے گا وہ، کیونکہ انا کے تو دو مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیفا بھی ہو سکتا ہے اور آئینہ بھی ہو سکتا ہے، کیسے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے فرق پڑ جائے گا، اس سے مسئلے میں فرق پڑے گا آگے۔ ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کی طرف کیا فرق پڑتا ہے، بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس سے مسئلے میں فرق پڑے گا کہ یہ جو جسمانی ضرورت ہے اس کے پورا کرنے کا مقام کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے انا کو آئینہ کے معنی میں کر دیا تو مسئلہ کہیں کا کہیں نکل گیا، اگر اس نے انا کو کیفا کے معنی میں کر دیا تو مسئلہ کہیں اور نکل گیا۔ حلال حرام کے، جائز ناجائز کے فرق پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، تو یہ مفسر پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو آدمی ترجمہ کر رہا ہے وہ گویا کہ آپ کو اپنی بات منوا رہا ہے۔ آپ نے ترجمہ اس خیال سے لے لیا کہ میں تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں سیدھا سیدھا، بیچ میں کسی کو ڈالے بغیر، وہ مترجم تو ڈلا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو اپنی مراد اس نے سمجھی ہے قرآن سے، اپنے خیال کے مطابق وہ جو سمجھی اس میں آپ کو سمجھا رہا ہے، اور آپ اس کو اللہ کا فرمان سمجھ کے سمجھے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان تو عربی میں تھا، ہم نے اس کو اردو میں اللہ کا فرمان سمجھ کے اس پہ آمنا وصدقنا کر دیا۔ تو یہ کم سے کم یہ بحثیں ہمیں یہ بات اچھی طرح ادراک کروا رہی ہیں، یہ اگرچہ لفظ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کہ ظاہر کیا ہوتا ہے، نص کیا ہوتا ہے، خفی کیا ہوتا ہے، مشکل کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے پیچھے چیزیں ہیں جو ہمیں علماء کہتے ہیں کہ بھائی علماء سے پوچھ پوچھ کے دین پہ چلو۔ تو ایسے نہیں ہے کہ اپنی بس پیری مریدی چمکانے کے چکر ہے،
بلکہ اس کی دین کی حفاظت اسی میں ہی ہے۔ اس لیے مراد میں خفا پیدا ہوا اور واضح نہیں کہ زیر غور آیت میں انا کس معنی میں ہے، لیکن غور کیا تو معلوم ہوا کہ پاخانے کی جگہ یعنی حرث کھیتی کی نہیں ہے، حرث کے لفظ نے بتا دیا، اور کھیتی کی صرف ایک ہی جگہ ہے یعنی عورت کے آگے کا مقام، لہذا یہاں انا میں صرف یعنی کیسے کے معنی ہی بن سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہوا کہ اپنی کھیتی میں جس کیفیت سے چاہو آؤ، خواہ لیٹ کر یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر۔ اگلی ٹرم ہے مجمل۔ اگر لفظ میں خود اسی کے سبب سے اتنا خفا ہو کہ متکلم کے بیان کے بغیر، یعنی مشکل اور مجمل میں اتنی فرق ہوتا ہے، یہ درجے کا فرق ہے۔ مشکل جو ہے نا، وہ آپ کو خود ہی دائیں بائیں سے غور کرنے سے، مجتہد کو، آپ سے مراد مجتہد کو دائیں بائیں سے غور کرنے سے پتہ چل گیا، اس کو غور کرنا پڑا اس کو، لیکن بہرحال اس کا لفظ کا معنی اس نے متعین کر لیا۔ اور مجمل جو ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں لفظ میں خود ہی اس کے سبب اتنا خفا ہوتا ہے کہ متکلم کے بیان کے بغیر وہ خفا دور نہیں ہوتا اور مراد معلوم نہیں ہو سکتی، تو ایسے لفظ کو مجمل کہتے ہیں۔ اس میں دائیں بائیں دیکھنے سے، ڈکشنری دیکھنے سے، کچھ غور و فکر لڑانے سے، دماغ لڑانے سے کام نہیں بنے گا، وہ تو جس نے وہ بات بولی ہے وہی بتائے گا آ کر۔ اجمال یعنی مختصر، بلکہ اجمال مختصر اور چیز ہوتی ہے، یہ جب لفظوں کو لفظوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش نہیں ہوتی، ادھوری کوشش ہوتی ہے، لیکن بس قریب قریب ہو جاتا ہے، ورنہ تو ہر لفظ اپنی جگہ ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ گلاب کا پھول الگ ہے، چمیلی الگ ہے تو ساری خوشبوئی ہیں۔ خیر، مجمل کا مطلب ہوتا ہے اجمال، جس بات میں اجمال ہو، جسے بھی آ ہی جائے گا آگے، اس میں مثال سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایسے لفظ کی مراد کو جاننے کے لیے متکلم کے کلام کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس نے اس کا بیان کیا ہو، اس کو کھولا ہو کہیں۔ ابہام کے قریب قریب بھی آپ بات کہہ سکتے ہیں اس کو، ابہام جیسے ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو اس سے خود پوچھ لیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کیا، ربا کا لفظ ہے۔ لفظ ربا یہ آج کل یہاں واو اور الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن آج کل جو ہمارے یہاں ربا کا لفظ لکھا جاتا ہے نا اردو میں، وہ الف سادہ الف کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ربا فری۔ بینک کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے ربا فری بینکنگ، یہ غیر سودی بینکاری ہے، تو وہاں الف کے ساتھ لکھتے ہیں، تو بات تو خیر ایک ہی ہے۔ لفظ ربا کا مفہوم لغت میں مطلق زائد کا ہے، یعنی ہر بھی کسی بھی اضافے کو ربا کہہ دیتے ہیں، اور یہ معنی آیت میں مراد نہیں ہے۔ اتنی بات ہمیں پتہ چلی کہ ہر اضافہ ناجائز نہیں ہوتا، ورنہ تو تجارت ساری بند ہو جائے۔ اضافہ تو ہوتا ہے، کاسٹ کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں، نفع اپنا، کیونکہ بے جو تجارت میں کی جاتی ہے وہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اصل پر زائد بطور نفع حاصل کیا جائے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ ربا سے مراد وہ زائد مال ہے جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو۔ جب ہم جنس اور تولنے کی پیمائش کرنے والی اشیاء کا آپس میں تبادلہ کیا جائے، چنانچہ حدیث میں اگر یہ بیان نہ ہوتا تو فقط لفظ ربا سے یہ مطلب نہ سمجھا جا سکتا، یعنی ایک آدمی نے دوسرے کو 100 روپیہ دیا اور کہتا ہے 6 مہینے بعد 110 واپس لوں گا، تو ابھی جو اوپر سے 10 ہے بھائی یہ کس چیز کا ہے؟ 100 کے بدلے تو 100 ہو گیا، اوپر کا 10 کس چیز کا؟ وہ کہ یہ 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کی تو شریعت کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، اس طریقے سے۔ جی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو یہ ہے کہ پھر آپ روپے بیچ کر روپے کو آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو قیمت ہے وہ آپ ڈالر میں ریسیو کریں گے 6 مہینے بعد، وہ تو ایک ٹھیک ہے، وہ تو آپس میں تبادلہ ہو گیا۔ ہاں، اور ڈالر اوپر نیچے چلا جائے گا تو ویسے ہی ہوگا، اوپر جائے گا تو بھی، نیچے آئے گا تو بھی، اس میں پھر چینجنگ نہیں ہو سکتی، پھر دوبارہ روپے میں واپس نہیں آئیں گے۔ نہیں، ادھار نہیں ایسا ہو سکتا، اس کو پھر یہ کہو کہ میں تم سے، ہاں نہیں قرض بھی نہیں کہنا اس کو آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو روپے دے رہا ہوں، یہ ہمارا کرنسی کے آپس میں ٹرانزیکشن ہو گئی کہ میں آپ کو روپے دے رہا ہوں اور ڈالر لوں گا، تو ادھار ہو سکتا ہے کرنسی میں، دو جو جب مختلف کرنسیاں ہوں۔ نہیں، ڈالر کی کوئی ریٹ طے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں، خیر بات ہماری لمبی ہو جائے گی، وہ ہمارے موضوع سے بھی ہم نکل جائیں گے، تو اس لیے وہ ذرا اس میں انشاءاللہ بیس زیور میں آگے آ جائے گا مسئلہ، یہ بعد میں دیکھ لیں گے اس کو۔
یہ ہمارے سارے جو جتنے طلباء ہیں ان کی ضرورت کی چیز نہیں ہے یہ. اچھا جی، حدیث میں اگر یہ بیان نہ ہوتا تو فقط لفظ ربا سے مطلب نہ سمجھا جا سکتا تھا. متشابہ متشابہ ہوتا ہے ملتا جلتا، ویسے لفظی مطلب تو اس کا خیر یہ ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں کہتے ہیں متشابہ لگ گیا مجھے، یعنی ملتی جلتی آیت میری زبان پر چڑھ گئی. لیکن یہاں متشابہ ایک خاص اصطلاح ہے. یہ خفا جو ایسا ہو، آپ لفظ پڑھ رہے ہیں خفا، یہ خفا ہے یا خفا ہے؟ یہ مجھے ابھی فائنل اس کی وہ نہیں ہے. یعنی پوشیدہ کہہ لیں اس کو، غیر جی ہے واضح. تو وہی معنی وہی ہے، لیکن اس کا جو زیر زبر ہے مکمل وہ میرے بھی ذہن میں نہیں ہے. خفا ٹھیک ہے. جی اس کو ڈکشنری میں دیکھا جا سکتا ہے. خفا ایسا ہو کہ متکلم کے بیان سے ہی دور ہو سکتا ہے، لیکن متکلم کی جانب سے بیان حاصل ہونے سے مایوسی ہو جائے تو وہ لفظ اور کلام متشابہ کہلاتا ہے. مثلا قرآن پاک کے حروف مقطعات، جیسا کہ اکثر صحابہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مراد اللہ ہی جانتا ہے. یعنی حضور کی زندگی میں اگر کوئی پوچھ لیتا تو پتہ چل جاتا، لیکن چونکہ صحابہ نے پوچھا ہی نہیں، حضور نے بتایا نہیں، ضرورت نہیں سمجھی، تو اب اس کے جاننے کا کوئی حتمی ذریعہ نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں متشابہات کا علم ہے، تو وہ ایک احتمال کے درجے میں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں اللہ کی مراد یہی ہے. جیسے ذالکا الکتاب لا ریب فیہ، یہ 4 لفظ ہیں، اس میں تو ذالکا جو مطلب ذالکا ہی ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. الکتاب بھی کتاب ہی کو کہتے ہیں، لا نفی ریب شک فیہ اس میں، تو یہ 4-5 لفظوں کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہی ہے، یہ کچھ الگ نہیں ہے. لیکن الف لام میم کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم دیا گیا ہے متشابہ سے، ہم ملتا بھی ہے بعض تفاسیر میں بھی اور ان چیزوں میں بھی، تو وہ احتمال کے درجے میں ہے، میں بھی وہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر تو وہ ہے جو آپ اس کو کلیم کر سکیں کہ ہاں یہی ہے اس کا مراد. حروف مقطعات جیسا کہ اکثر صحابہ کا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ید، ہاتھ، ساق، پنڈلی کا استعمال قرآن پاک میں آیا ہے. حالانکہ ایک بات طے ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ تو یہ سب عیوب سے پاک ہے، جسم سے، مکان سے، زمان سے، جہت سے، اور ہاتھ سے، پاؤں سے، اعضاء سے، ان سب چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں ید کا لفظ ہے تو بھائی مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نہیں جانتے. ہمیں اتنا بتایا، اگر ہم ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو ید کا مطلب تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی ہاتھ نہیں جیسے ہمارا ہے. متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے، البتہ مراد کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے. یعنی اتنی ہم بات جانتے ہیں کہ اللہ کی جو بھی اس سے مراد ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے. اس کو کہتے ہیں اجمالاً ایمان لانا. بلکہ جو ہے نا سب عقیدوں پر بھی ایسے ہی ایمان لانا چاہیے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہے، لیکن جو بھی تیرے نزدیک حق ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک، تاکہ آدمی جو ہے نا غلط عقیدے سے قصدن بھی شعوری اور لا شعوری ہر اعتبار سے بچ جائے. آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لائے جیسا وہ ہے. یہ نہیں کہا کما انا عارف، جیسے میں جانتا ہوں اس کو، بلکہ میں اللہ پر ایمان لائے جیسا وہ ہے، بی اسمائی و صفاتی. تو متشابہ بھی ہے اس میں تو خیر یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ ید سے کچھ تو مراد ہے اللہ کی، جو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو کچھ تو مراد ہے. اس کی بیکار لفظ تو قرآن پاک میں نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے. ایک عام انسان بیکار بات نہیں کرتا، ذرا سنجیدہ مہذب آدمی، تو اللہ کیسے کریں گے؟ لیکن اب کیا مراد ہے یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بھی ساتھ کہنا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے نا، اس کا فرسٹ امپریشن، ظاہر مطلب فرسٹ امپریشن اس لفظ کا آ رہا ہے، یہ نہیں ہے. کیونکہ ید کا فرسٹ امپریشن تو ہاتھ ہی آتا ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ نہیں ہے. پھر کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک. اچھا پھر بعض حضرات نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ احتمال کے درجے میں، جیسے الف لام میم کا میں نے ابھی عرض کیا نا کہ تفسیر تو نہیں ہے وہ جو بھی اس کی بیان کی جائے گی، لیکن احتمال کے درجے میں بعض حضرات نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد قوت ہو، ید سے مراد، ہاتھ سے مراد قوت ہو. جیسے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. تو ہاتھ جو لمبا قانون کا ہے تو قانون تو خود کو وجود ہی نہیں ہے اس کا ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ مطلب اس کی طاقت مراد ہوتی ہے یا اس کی اپروچ مراد ہوتی ہے.
تو یہ ایک احتمال کے درجے میں، اسے تعویل کہتے ہیں، یعنی متشابہ لفظ کا جو معنی کوئی خاص کر دینا، متعین کر دینا، لیکن احتمال کے ساتھ۔ یہ دونوں ہی طریقے اہل سنت کے ہیں۔ پہلے طریقے کو تفویض کہتے ہیں۔ تفویض کا مطلب کہ یہ جو ظاہری اس کا مطلب ہے نا، یہ نہیں ہے، حقیقی کیا ہے مجھے پتہ نہیں، یہ تفویض ہے، سلامتی کا راستہ یہی ہے۔ اور دوسرے علماء نے بعد کے متاخرین سلامتی کا تفویض، ہاں، افوض امری الی اللہ، تفویض، سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ مجھے نہیں میں نہیں جانتا۔ اور دوسری ہے تعویل۔ تعویل کا مطلب کہ حقیقی مراد کو تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، یہ ہے۔ جی چلیں، آج اتنے کافی ہے، کوئی سوال ہے تو فرما لیں، ذرا جلدی تھی، آج جانا تھا۔